اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20واں پارہ ہے اور سورۃ القصص ہم نے آج پڑھنی ہے۔ سورہ القصص مکی سورت ہے، اس میں 9 رکوعات ہیں، 88 آیات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن زید کا قول ہے کہ سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص یک کے بعد دیگرے نازل ہوئیں۔ زبان، انداز بیان اور مضامین بھی ایک جیسے ہیں۔ ان تینوں سورتوں کا زمانہ نزول قریب قریب ایک ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا رہا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کے وارث بنائیں، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ اور فرعون کا قصہ مومنوں کے فائدے کے لیے سنایا جا رہا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جب اللہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پرورش کرایا، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر میرا تختہ الٹے گا۔ وہ بندگی کی حد سے نکل گیا، اس نے عوام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اپنی قوم کو طاقتور بنایا اور بنی اسرائیل کو کمزور بنا دیا۔ ان کے بیٹوں کو ذبح کرا دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا تاکہ ان کی اپنی قوم میں جذب کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل کو ان کی زرخیز زمینوں، مکانات اور جائیدادوں سے محروم کر دیا۔ قبطی ان پر تشدد کرتے، بگار لیتے، معاوضہ تھوڑا دیتے اور طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کی انتہائی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کا نجات دہندہ پیدا کر دیا، ان کو دنیا کی قیادت اور رہنمائی اور حکمرانی عطا کر دی، اور فرعون کو وہی کچھ دکھا دیا جس سے وہ ڈرتا تھا۔ آیت نمبر 7 سے 13 فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 3 ماہ تک ان کی والدہ نے بچہ اپنے پاس رکھا۔ قبطی جاسوس عورتیں اسرائیلی محلوں میں پھرتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خوف پیدا ہوا کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے، تو انہوں نے اللہ کے ارشاد کے مطابق بچے کو ایک ٹوکرے میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام فرعون کے محل میں رکھا گیا۔ یہ قبطی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے میں نے اسے پانی سے نکالا۔ بعض کی رو سے یہ عبرانی لفظ ہے۔ عبرانی میں مو پانی کو اور شا یا سا درخت کو کہتے ہیں، کیونکہ آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ایک لکڑی کے صندوق میں درخت کے نیچے پایا تھا۔ فرعون کی بیوی کو بچے پر بہت پیار آیا، اللہ نے بچے کی محبت دلوں میں ڈال دی تھی۔ بچے کی پرورش کا انتظام کرنے کے لیے انا تلاش کی گئی۔ بچے نے کسی انا کی چھاتی کو منہ نہیں لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو بڑی ذہین تھی اور بڑی ہوشیاری سے بچے کا پیچھا کر رہی تھیں، فرعون کے محل میں پہنچ گئیں اور کہا، میں آپ لوگوں کو ایک ایسی آیا کا پتہ دیتی ہوں جو بچے کو بڑی اچھی طرح سے رکھے گی، اور وہ گھر والے بچے کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ اس طرح بچہ اللہ نے معجزانہ طریقے سے ماں کو واپس لوٹا دیا اور اپنا وعدہ پورا کر دیا۔
اس زمانے کے رواج کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بچے کو اپنے گھر لے گئیں۔ اس زمانے میں بڑے بڑے خاندانی لوگ اپنے بچے آیا کے سپرد کرتے تھے۔ آیا بچہ اپنے گھر میں رکھ کر پالتی تھی اور کبھی کبھی ماں باپ کے پاس میں لانے کے لیے لے جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بچہ بھی مل گیا اور اجرت بھی مقرر ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی روزی کمانے کے لیے کام کرے اور اس کام میں اللہ کی خوشنودی پیش نظر رکھے، اس کی مثال حضرت موسیٰ کی ماں کی سی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا اور اجرت بھی پالی۔ آیت نمبر 14 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میری مغفرت فرما۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور الرحیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل کا ارادہ نہیں تھا۔ اسرائیلی کو قبطی کی زیادتی سے بچاتے ہوئے قبطی کو ضرب لگا دی جس سے وہ مر گیا۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نادم ہوئے، اللہ سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ آئندہ میں کبھی کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا۔ اسرائیلی جھگڑالو تھا، لڑنا چاہتا تھا، اس کی عادت تھی۔ علماء اسلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عہد سے یہ استدلال کیا ہے کہ مومن کو ظالم کی اناعت سے کامل اجتناب کرنا چاہیے، خواہ وہ ظالم فرد ہو یا گروہ یا حکومت یا سلطنت۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا، تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرے گا جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام دوڑتا اور سہمتا ہوا نکل پڑا اور اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا لے۔ دوسرے جھگڑے میں اسرائیلی نے قتل کا راز فاش کر دیا تھا، قبطی نے مخبری کر دی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامانی کی حالت میں مصر سے نکل گئے، مدین کی طرف چل پڑے اور اللہ سے رہنمائی کی دعا کی۔ اللہ نے دعا سن لی اور وہ مدین پہنچ گئے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پہ ڈال دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال کر لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا کر بیٹھا اور بولا، پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ ربی انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا اس کا اجر آپ کو دے دیا جائے۔ موسیٰ جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ یاد رکھیے، جو شخص اللہ سے جیسا گمان کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کر معاملہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے گمان کیا تھا کہ اللہ،
تو میری رہنمائی کر۔ اللہ نے ایسی رہنمائی کی کہ ایک نبی کی زیر تربیت ان کو پہنچا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اب پردیسی ہیں، غیر علاقے میں ہیں، پرائی بستی ہے، نہ کوئی اپنا ماں باپ، بہن بھائی، برادری، مال کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور جب کوئی اللہ پر توکل کر کے اس کے آگے یقین سے دعا کرتا ہے تو اللہ مرادیں پوری کرتا ہے۔ آیت نمبر 23 سے 28 میں فرمایا کہ کمزوروں کی مدد کرنا انبیاء کی سنت ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری کر دی۔ حیادار لڑکیاں جو اپنی بکریوں کو روک کے ایک طرف کھڑی تھیں، ان کی بکریوں کو انہوں نے پانی پلا کر اور خود جا کر سائے میں بیٹھ کے اور اللہ سے التجا کی۔ اب یہ ان کی پہلی ابتلا تھی، کئی دن سے بھوکے تھے، رہائش کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ اللہ نے نوکری بھی دے دی اور گھر بھی مل گیا۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی۔ ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں، اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ آیت نمبر 29 فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَزْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے دائیں کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک۔ اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا، اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اور میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروں کا ہی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی لشکر کے ایک ظالم بادشاہ کے سامنے دعوت حق پیش کرنے جا رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عمل بتایا کہ جب کبھی خوف محسوس کرو تو اپنا سیدھا بازو اپنے ساتھ لگا کر سکیڑ لو، خوف سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا، یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی نہیں سنی۔ موسیٰ نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہوگا۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ حامان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پہ چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ فرعون یہ جانتا تھا کہ خدا وہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے۔ اپنے آپ کو خدا وہ ان معنوں میں کہتا تھا کہ مصر میں حکومت میری ہے، سیاہ اور سفید کا مالک میں ہوں، حکم میرا چلتا ہے۔ موسیٰ کس خدا کی بات کرتا ہے؟
حامان کو اینٹیں پکوا کر اونچا محل بنانے کے لیے کہا تو قرآن سے یہ ثابت نہیں ہے کہ محل بنایا گیا تھا، یہ اس نے بے وقوف بنانے کے لیے کہا۔ فرعون اور اس کی قوم نے اللہ کے پیغام کو رد کر دیا اور اللہ کے سامنے جواب دہی سے انکار کیا۔ اللہ نے ان سب کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ جو بھی آخرت کی زندگی کا انکار کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، قیامت کے دن ان کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 43 میں فرمایا، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی کا لازمی نتیجہ ہلاکت ہے۔ فرعون اور اس کی قوم نے اور ان سے پہلی قوموں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کو تورات دی جو آئندہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ کے حالات بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم موسیٰ کو شریعت کے احکام دے رہے تھے اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم وحی کے ذریعے آپ کو ان کے حالات سے باخبر کر رہے ہیں جو 2000 برس پہلے حضرت موسیٰ کو پیش آئے تھے۔ تم مغرب کی طرف نہیں تھے۔ مغرب کی طرف سے مراد ہے کہ جزیرہ نما سینا کا وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ کو احکام شریعت دیے گئے۔ یہ علاقہ حجاز سے مغرب کی جانب واقع ہے۔ گواہوں سے مراد بنی اسرائیل کے وہ 70 نمائندے ہیں جن کو شریعت کی پابندی کا عہد لینے کے لیے حضرت موسیٰ کے ساتھ بلایا گیا تھا۔ ہم اپنی رحمت سے یہ حالات آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جس کے پاس ایک عرصے سے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت شعیب کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ آیت نمبر 47 سے 50 رسول کی بعثت کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کرتوتوں کے باعث عذاب میں مبتلا ہو کر یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو رسول آئے ہی نہیں، اگر رسول آتے تو ہم ضرور ان کی پیروی کرتے اور مومن بن جاتے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ اب ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس خبردار کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اب ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے۔ جب حضور حق لے کر آئے تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ محمد کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے؟ اس کا جواب دیا گیا کہ کیا تم نے موسیٰ کے معجزے دیکھ کر کفر نہیں کر دیا تھا؟ کفار مکہ نے کہا دونوں جادو ہیں، یعنی تورات اور قرآن دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہم نہ تورات کو مانتے ہیں نہ قرآن کو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے پیارے نبی، تم ان سے کہو کہ تم اللہ کے پاس سے اس سے بہتر کتاب لے آؤ، میں اس کی پیروی کروں گا۔ ہم تو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، دنیا سے ان کو محبت ہے۔ آپ کا کام بس حق پہنچا دینا ہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے برے نتائج سے وہ بچ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 51 وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی۔ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 51 سے 55 اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں جن کو تورات اور انجیل دی گئی، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے مراد تمام یہودی اور عیسائی نہیں ہیں بلکہ وہ انصاف پسند اور حق پرست لوگ ہیں جو تورات اور انجیل کی بشارتوں کی بنا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لائے۔ یہ اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جو ہجرت حبشہ کے بعد پیش آیا تھا۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت کی خبریں ملک حبشہ میں پھیلیں تو وہاں سے 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد تحقیق حال کے لیے مکہ معظمہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا۔ قریش کے لوگ بھی یہ ماجرا دیکھ کر گرد و پیش کھڑے ہو گئے۔ وفد کے لوگوں نے حضور سے کچھ سوال کیے جن کا آپ نے جواب دیا، پھر آپ نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی اور قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی۔ قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اس کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھیوں نے ان کو راستے میں روکا اور سخت ملامت کی کہ بڑے نامراد ہو تم لوگ، تمہارے ہم مذہب لوگوں نے تم کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس شخص کے حالات کی تحقیق کر کے آؤ اور انہیں ٹھیک ٹھیک خبر دو، مگر تم ابھی اس کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ اپنا دین چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئے۔ تم سے زیادہ احمق گروہ تو کبھی ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ سلام ہے تم کو، ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے، ہم تمہارے طریقے پر نہیں چل سکتے، تم اپنے طریقے پہ چلتے رہو، ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں کر سکتے۔ فرمایا ان کو 2 اجر دیا جائے گا، ایک انجیل پر ایمان لانے کا اور دوسرا قرآن پر ایمان لانے کا۔ آیت نمبر 56۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اس سے ہدایت نہیں کر سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا یہ واقع نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اگر ہم اسلام لے آئیں تو سارا عرب ہمارے خلاف ہو جائے گا، ہم بے وطن ہو جائیں گے، تجارت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، ہم مفلس ہو جائیں گے۔ یہی ان کو خوف تھا جو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے روکتا تھا۔ یہی بات ان کی عقل میں نہیں آ رہی تھی کہ حرم مکہ کی وجہ سے ہی ان کو یہ عزت ملی ہے۔ بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے سارا عرب ان کی عزت کرتا ہے۔ اس آیت میں ان کے اس عذر کا جواب دیا گیا ہے کہ اس پرامن حرم میں ہم نے تمہیں جگہ دی ہے، ہمارے حکم سے سارے عرب سے مکہ سے رزق پہنچایا جاتا ہے، یہ سب تمہاری کسی تدبیر سے نہیں بلکہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 58 میں ان کے عذر کا دوسرا جواب دیا گیا کہ تم اپنی دولت پر اتراتے ہو، مال و دولت کے گھمنڈ میں حق کا انکار کر رہے ہو۔ تم سے پہلے کتنی ہی قوموں نے دولت کے گھمنڈ میں رسول کی نافرمانی کی اور تباہی سے دوچار ہوئیں، ان کی بستیاں اجڑی پڑی ہیں جو بعد میں آباد نہیں ہوئیں۔ اگلی آیت میں ان کے عذر کا تیسرا جواب دیا گیا کہ پہلی قوموں نے ظلم و ستم کی روش اختیار کی، ہم نے ان کے اصلاح کے لیے رسول بھیجے، انہوں نے ہمارے رسولوں کا انکار کیا، ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، اب تمہارے پاس بھی ہمارا رسول آ گیا ہے، اگر تم نے انکار کیا تو تم بھی بچ نہیں سکو گے۔ جس دولت کو بچانے کے لیے تم رسول کا انکار کر رہے ہو وہ تمہارے پاس نہیں رہے گی، وہ اقرار سے تمہارے پاس رہے گی۔ انکار سے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اقرار کرو گے تو دنیا تمہاری متی ہو جائے گی۔ آیت نمبر 60 اور 61 میں فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کی ہر نعمت عارضی ہے، ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کر تمہیں دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ دنیا پر آخرت کو ترجیح دو گے تو اخروی زندگی میں اللہ کے پاس سب کچھ پاؤ گے۔ جو شخص اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے حرام کے مال سے دستبردار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہے، اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ یہ شخص بہتر ہے یا وہ جو دنیا کے عارضی عیش کی خاطر آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے اور نہ ختم ہونے والی اخروی زندگی میں اللہ کے حضور ایک مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والا ہے۔ عقل مند شخص وہی ہے جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دے۔ آیت نمبر 62 سے 67 ان آیات میں حشر کے میدان کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ فکر تو اس دن کی ہونی چاہیے جب تم اللہ کی عدالت میں بے بس کھڑے ہوگے اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کے بارے میں تمہیں دعویٰ تھا کہ یہ تمہارے سفارشی ہیں، جن کی تم دنیا میں پیروی کرتے تھے۔ شیاطین جن و انس جن پر جرم ثابت ہو جائے گا وہ اعتراف کریں گے کہ اے ہمارے رب،
ہم نے ان کو گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے، ان کو بھی گمراہ کیا۔ اب ہم آپ کی طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یعنی ہم نے ان کو زبردستی گمراہ نہیں کیا، یہ اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے ہیں۔ یہی اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے تھے۔ پھر اللہ فرمائے گا، اب اپنے شریکوں کو مدد کے لیے بلاؤ۔ پھر مشرکین اپنے شریکوں کو پکاریں گے، وہ خود بے بس ہوں گے، ان کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ آیت نمبر 68 وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَن يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں۔ یہ جو شرک کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک اور بالا تر ہے۔ اس آیت میں شرک کی تردید کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کو اختیار ہے، وہ اپنے کام کے لیے جس کا چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے۔ نبی، فرشتے، جن، ولی، یہ سب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ ہی کو اختیار ہے، جس سے جو کام لینا چاہے لے لے۔ مشرکین کو یہ اختیار کس نے دیا کہ ان کو خدائی میں شریک کر دیا؟ اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے، وہ بلا شرکت غیر حکومت کرتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اس کی نظر نیت پر ہوتی ہے کہ اس کام کے پیچھے کون سی نیت کام کر رہی ہے، بری نیت ہے یا اچھی نیت۔ وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم لوگوں نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ اور ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ آیت نمبر 74 اور 75 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن کی فکر کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لاؤ وہ میرے شریک جن کے بارے میں تمہیں بڑا دعویٰ تھا کہ یہ تمہاری حاجتیں پوری کرتے ہیں، یہ خدائی میں شریک ہیں، لاؤ اب وہ کہاں ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ مزید حجت کے لیے اس ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کرے گا، یعنی انبیاء، ان کے پیروکار اور نیک لوگ جنہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے حق ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ منکرین اور مشرکین سے فرمائے گا کہ تم نے جو شرک کیا، نبی کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ لاجواب ہو جائیں گے اور یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اللہ کی بات سچی تھی۔ اگلا رکوع آیت نمبر 72 سے 82۔ مشرکین مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر رہے تھے، وہ سرمایہ دار لوگ تھے، ان کی تجارت سارے عرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اسلام لے آئے تو ہماری تجارت تباہ ہو جائے گی اور ہم مفلس ہو جائیں گے۔ آج بھی زبردست لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم سودی نظام ختم کر دیں تو ہمارا معاشی نظام تباہ ہو جائے گا۔ ان سرمایہ دار زرپرست لوگوں کو قارون کا قصہ سنایا جا رہا ہے کہ جو بڑے خزانوں کا مالک تھا۔ جب اس نے رسول کے خلاف بغاوت کی تو اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھس گیا۔ اگر تم بھی رسول کی مخالفت کرو گے تو تمہاری دولت بھی تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، بگڑا ہوا مسلمان تھا، فرعون کا بٹھو تھا۔ فرعون نے اس کو بنی اسرائیل پر نگران مقرر کر رکھا تھا، دولت اور عہدے کی وجہ سے بڑا متکبر ہو گیا تھا اور دولت کے گھمنڈ میں بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے حسد کرتا تھا اور حسد کی وجہ سے ان کے خلاف شرارتیں کرتا تھا۔ فرعونی حکومت کا مقرب ہونے کی وجہ سے اس کے پاس بے شمار دولت تھی۔ اس دولت کی وجہ سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کو مدفون خزانہ مل گیا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت دے رکھی تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھاتی تھی۔ اس کی بری حرکتیں دیکھ کر اس کی قوم کے صالح لوگوں نے اس کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی کہ جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی احسان کر اور اپنا آخرت کا گھر بنا لے اور اپنی دنیاوی ضروریات بھی تو پوری کر سکتا ہے۔ اس سے اللہ نے نہیں روکا اور تو اللہ کا شکر ادا کر۔ اس نے بڑے تکبر کے ساتھ کہا کہ میں اپنی قابلیت کی وجہ سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، اس میں فضل کی کیا بات ہے؟ میں نااہل لوگوں کو کیوں دوں؟ صدقہ خیرات کرنے سے صاف انکار کر دیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے، اس سے بھی زیادہ افرادی قوت رکھتے تھے۔ جب اپنی سرکشی کے سبب پکڑ لیے گئے تو ان کا مال اور ان کی جمعیت ان کے کچھ کام نہیں آئی۔ ایک دن وہ اپنی قوم میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا۔ نادان لوگوں نے اس کو بڑے رشک اور تمنا کے ساتھ دیکھا کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، یہ تو بہت قسمت والا ہے۔ جو لوگ حلال اور حرام کا علم رکھتے ہیں انہوں نے بے علم لوگوں کو سمجھایا کہ تم پر بڑا افسوس، یہ تو ایک عارضی چمک دمک ہے، اللہ کا ثواب بہتر ہے، یعنی جو رزق حلال اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر رہ کر حاصل کیا جاتا ہے وہی بہتر ہے، اس کے سبب آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی اور دنیا کی زندگی بھی پرسکون رہے گی۔ یہ چیز اس کو ملتی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نیک کام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے اور صبر کرتا ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری میں اس کو جو نقصان ہوتا ہے اس پر صبر کرتا ہے اور اس کی نافرمانی میں جو فائدے نظر آتے ہیں ان کو کمال صبر کے ساتھ ٹھکرا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو یہ شخص بھی اپنی پارٹی کے ساتھ مصر سے نکلا۔ اس نے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کے خلاف ایک سازش کی۔ اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا، یہ اپنے گھر بار اور مال سمیت زمین میں دھس گیا۔ قارون کے خزانوں کو جو لوگ رشک و تمنا کے ساتھ دیکھتے تھے اس کا انجام دیکھ کر ان کو عبرت حاصل ہوئی، ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ دولت سے فلاح حاصل نہیں ہوتی، فلاح اور کامرانی اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 83 تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا وہ عمل کرتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ آخرت کا گھر یعنی جنت جو حقیقی فلاح کا مقام ہے وہ ان کو ملے گی جو زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنے کی بجائے اللہ کی بڑائی قائم کرتے ہیں، جو حرام کے راستوں سے مال نہیں کماتے اور نہ حرام راستوں پر ان کو خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 85 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ ہم نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، یعنی قرآن خلق کے خدا تک پہنچانے کے لیے، اس کی تعلیم دینے کے لیے اور اس کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری آپ پر ہے، اور قرآن میں جو ایمان لائے گا اس کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ خلق خدا تک اس کا پیغام پہنچائے، اور فرمایا کہ جس خدا نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ کو بہترین انجام سے ہمکنار کرنے والا ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں عظمت اور کامرانی عطا کرے گا۔ کفار اور مشرکین کہتے تھے کہ اگر ہم قرآن پر ایمان لے آئیں تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ چند سالوں کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے سارا عرب اسلام کا مطیع ہو گیا اور کوئی طاقت اسلام کے سامنے ٹھہر نہ سکی۔ آیت نمبر 82 سے 88 میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو فرما رہے ہیں کہ آپ کتاب کے اور نبوت کے خود خواہشمند نہ تھے، ہم نے اپنی رحمت سے آپ کو اس کا علم بردار بنایا ہے، بس آپ کفار کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں اور لوگوں کو اس کی طرف پکارتے رہیں اور اپنی ساری قوتیں اس راہ میں صرف کر دیں۔ حکمرانی صرف اللہ کی ہے اور تمام انسان اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے 21واں پارہ پڑھنا ہے۔
سورہ عنکبوت ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کی پابندی کرو۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت میں بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر دراصل خطاب تمام اہل ایمان سے ہے۔ اہل ایمان پر کفار مکہ جو ظلم و ستم کر رہے تھے، انہیں باطل قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طاقت اور صبر اور قوت کی ضرورت تھی، گزشتہ 4 رکوعوں میں اگلی امتوں کے حالات بیان کر کے مسلسل صبر کی تلقین کرنے اور تسلی دینے کے بعد اب عملی تدابیر بتائی جا رہی ہیں کہ قرآن کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ یہ 2 تدبیریں ایسی ہیں کہ ان پر عمل کر کے ایک مومن میں سیرت اور صلاحیت اور صبر کی وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ بدی کے بڑے سے بڑے طوفان کا نہ صرف یہ کہ مقابلہ کر سکتا ہے بلکہ ان کا منہ پھیر سکتا ہے۔ قرآن ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے، اس کے مطالب کو ذہن نشین کیا جائے، قرآن جو حکم دیتا ہے اس پر عمل کیا جائے، جس کو حرام کہتا ہے اس کو حرام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ اور نماز قائم کرنے سے آدمی میں تقویٰ اور صبر کی قوت پیدا ہوتی ہے جو اس کو برے کام سے روکتی ہے۔ آگے چل کر اس صورت میں ہجرت کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اہل ایمان کو ہجرت کر کے ملک حبشہ جانا تھا۔ حبش میں عیسائیوں کی اکثریت تھی۔ مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اہل کتاب سے بحث و کلام میں کیا انداز اختیار کیا جائے، ان سے بحث و مباحثہ کی نوبت اگر آئے تو شائستگی سے بات کی جائے، سخت بات کا جواب نرم الفاظ میں دیا جائے، غصے کا جواب بردباری سے اور جہالت کا جواب باوقار طریقے سے دیا جائے۔ مگر جو لوگ دائمی حق کی شرافت کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں اور ظلم پر اتراتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ سختی کی جائے اور ترکی و ترکی جواب دینے کی اجازت ہے۔ آیت نمبر 47 سے 51 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا ایک بڑا معجزہ تھا۔ آپ کو کبھی بھی کسی نے پڑھتے لکھتے نہیں دیکھا تھا۔ اگر آپ پہلے سے پڑھے لکھے ہوتے تو پھر اہل باطل شک کر سکتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کی زبان پر یکایک قرآن جیسے کلام کا جاری ہونا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ کفار رسالت کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن جو دن رات تمہارے سامنے پڑھا جاتا ہے، اس سے بڑی اور کون سی نشانی ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 52، قل کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک ھم الخاسرون۔ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، جو ہر چیز آسمان میں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر ہی رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چل جائے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر تم سب ہماری ہی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے،
اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 56 میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے، یعنی اگر مکہ میں اللہ کی بندگی کرنا مشکل ہو رہی ہے تو ملک چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اللہ کی زمین تنگ نہیں، اصل چیز قوم اور وطن نہیں ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ جس ملک میں اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو تم وہاں چلے جاؤ۔ اور آیت نمبر 57 اور 58 میں فرمایا کہ اگر جان بچانے کی فکر میں گھر سے نکلے ہو تو جان تو ایک دن جانی ہے، موت سے تو فرار نہیں اختیار کر سکتے، یہ تو آنی ہی آنی ہے۔ ایمان بچانے کی فکر کرو تاکہ جب جان جائے تو ایمان کے ساتھ جائے۔ اگر ایمان اور نیکی کے راستے پر چل کر دنیا کے مال و دولت سے محروم بھی ہو جاؤ گے تو یہ محرومی عارضی ہوگی، اخروی زندگی میں جنت کی ہمیشگی ہوگی اور وہاں نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اور اس آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے اور کہا ہے کہ مجھ پر بھروسہ رکھو۔ یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پر بھروسہ کر کے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائے۔ حیات طیبہ میں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا تھا، یا رسول اللہ، میرا ایک اونٹ ہے، کیا میں اس کو باندھ کر توکل کروں یا اس کو چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو باندھ کر توکل کرو۔ اپنی محنت، کوشش، سعی سب اللہ کی حدود کے اندر رہ کر کرنی ہے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس کو ہم ان اشعار سے سمجھ سکتے ہیں کہ مالی دا کم میں پانی لانا، پر مشکا لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ لہٰذا یہ توکل ہے، اپنی محنت کرنی ہے اور کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ آج کل لوگ ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ، دھوکہ، فراڈ سے مال کماتے ہیں، یہ عدم توکل کا شکار ہے۔ یہ حرام طریقے ہیں۔ کدی کسی نے پنکھ پکیڑو پکھے مردے ویکھے نے، بندے ہی کردے نے ذخیرہ بندے پکھے مردے نے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح شام کے اذکار میں 7 دفعہ پڑھنا، یہ سنت سے ثابت ہے اور یہ توکل کی تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ توکل کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 59 اور 60، جائیدادوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کی راہ میں جو مشکلات آتی ہیں ان پر صبر کرو۔ ہجرت کرنے میں جان اور رزق کی فکر میں پریشان نہیں ہونا۔ یہ بے شمار جانور جو ہوا اور پانی میں رہتے ہیں اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ کے فضل سے ان کو رزق ملتا ہے۔ تم جان اور رزق کی فکر کرنے کی بجائے اپنے ایمان کی فکر کرو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے رزق عطا کرے گا۔ آیت نمبر 61 سے 63، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب مشرکین اور کفار سے سوال کیا جاتا تھا کہ بتاؤ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں، رزق کون دیتا ہے، سورج اور چاند کو کام پر کس نے لگایا ہوا ہے، بارش کون برساتا ہے، زمین کو شاداب کون کرتا ہے، تو وہ سب کہتے تھے کہ یہ سب اللہ نے پیدا کیا۔ جب وہ مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، ہمارے بتوں نے پیدا نہیں کیا، تو پھر یہ بھی تسلیم کر لیں کہ حمد کے لائق اللہ ہی ہے، صرف اللہ ہی کی حمد کریں، اسی سے دعا کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی کا حکم مانیں، بتوں کی پوجا چھوڑ دیں۔ نمبر 64، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی کا گھر تو دار الاخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا، یعنی دنیا کی زندگی کی حقیقت بس اتنی ہے جیسے کوئی راستے میں کھڑا ہو کر تماشا دیکھنے لگا اور تماشا دیکھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے کہ دنیا کی زندگی کی مہلت امتحان ہے،
یہ دنیا ایک امتحان کا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس دنیا میں جو کام بھی کرنے ہیں اخروی زندگی کو پیش نظر رکھ کے کرنے ہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر اس حقیقت سے واقف ہو جائیں تو پھر یہ اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 65 اور 66 میں فرمایا کہ جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو اس وقت مشرکین اپنے بتوں کو بھول جاتے ہیں، بڑے سے بڑا دہریہ بھی اللہ کو پکارنے لگ جاتا ہے۔ یہ اس کا ثبوت ہے کہ انسان کے اپنے اندر خدا پرستی کی شہادت ہوتی ہے۔ کفار اور مشرکین جب پانی کا سفر کرتے اور کشتی یا طوفان میں پھنس جاتی تو اس وقت وہ بتوں کو بھول جاتے تھے اور خالص اللہ کو پکارنے لگ جاتے تھے اور انہیں نجات دے دیتا تھا، اور پھر وہ خشکی پر جب آ جاتے تو پھر دوبارہ شرک میں لگ جاتے۔ آیت نمبر 67 اور 68 میں فرمایا کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو ہم مار دیے جائیں گے، سارا عرب ہمارے خلاف ہو جائے گا، ہماری تجارت بند ہو جائے گی۔ اس پر ان کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حرم مکہ کو تمہارے بتوں میں سے کس بت نے پرامن بنایا ہے؟ اس کو ہم نے پرامن بنایا ہے۔ تم خود دیکھ رہے ہو کہ سارے عرب میں سخت بدامنی ہے اور حرم میں تم پرامن رہتے ہو، اور حرم کی وجہ سے سارا عرب تمہارا احترام کرتا ہے۔ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے اپنا رسول بھیجا تاکہ وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے، اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ جو دین کو جھٹلا دے اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر تم باز نہ آئے تو عذاب سے دوچار ہو کر رہو گے۔ آخری آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے، یعنی دین اسلام کی راہ میں پیش آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور دین کو قائم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں کہیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا، ان کی دستگیری فرمائے گا، اپنے راستے پہ چلنا ان کے لیے آسان کر دے گا۔ جتنا خلوص ہوگا، خیر کی طلب اور نیک نیتی ہوگی، اتنی ہی اللہ کی مدد، توفیق اور ہدایت حاصل ہوگی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سورہ الروم۔ سورہ الروم مکی صورت ہے، اس میں 60 آیات ہیں اور 6 رکوعات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع السنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم۔ الف لام میم۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ مکی دور میں ایک پیشن گوئی کر رہا ہے۔ اللہ علیم ہے، علام الغیوب ہے۔ حیات طیبہ کے مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیشن گوئی فرما رہے ہیں۔ اس پیشن گوئی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں، اور مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس دور کی عالمی سیاست کو سمجھنا تھوڑا ضروری ہے۔ اس وقت 2 بڑی بڑی طاقتیں، بین الاقوامی طاقتیں تھیں۔ ایک تو رومی ریاست، یہ عیسائی اور اہل کتاب تھے۔ دوسرے وقت کی طاقت ایران کے لوگ تھے، یہ مجوسی تھے، ایران یا فارس کے لوگ آتش پرست تھے۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد 2 قسم کے لوگ تھے، ایک مشرکین بت پرست اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار جو مسلم اور مومن تھے۔ اب یہ جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، ان کے درمیان کھینچا تانی چل رہی تھی، کبھی رومی فتح پاتے، کبھی فارس۔ تو یہ تھا کہ جب ایران کے مشرکوں کو فتح ہوتی تھی تو مکہ کے مشرک بہت خوش ہوتے تھے۔ مشرکین مکہ کی ساری حمایتیں ایران کے مشرکوں کے ساتھ تھیں، اور مسلمانوں کی حمایت رومیوں کے ساتھ تھی۔ اس ٹسل میں مجوسی ایرانیوں کو فتح ہوئی اور رومی مغلوب ہو گئے، اور اس پر مشرکین مکہ جو تھے وہ بہت خوش ہوئے، بلکہ الٹا مسلمانوں کو آر بھی دلاتے تھے کہ دیکھا وہاں ان کو مشرکوں کو فتح ہو گئی ہے۔ اللہ کی کتابوں کے حاملوں کو شکست ہوئی ہے، اور دیکھنا
ان قریب تمہارا بھی پتہ ہم ایسے کاٹیں گے تم بھی بری طرح مغلوب ہو جاؤ گے۔ مکی دور میں مسلمان پہلے ہی بہت تھوڑے اور کمزور تھے اور خالی ہاتھ تھے۔ ان پر جب یہ روداد نظر آ رہی تھی تو ان کے حوصلے اور پست ہو رہے تھے۔ اس پر اللہ نے یہ آیات سورہ روم کی نازل کی اور مستقبل کے بارے میں یہ پیشن گوئی دی کہ حالات ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اور مسلمانوں کو تسلی دے دی کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اللہ نے پیشن گوئی کر دی کہ رومیوں اور فارسیوں میں رومیوں کو فتح ہوگی اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی فتح جو ہے وہ نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے نا۔ 2 ہجری میں ہرقل نے ایران پر حملہ کیا اور آتش قدا کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ رومیوں کی ایک فتح تھی۔ ادھر مسلمانوں کو یوم الفرقان بدر کی فتح نصیب ہوئی، پھر مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کی فتح جب ملی، فتح مبین، تو ادھر فارس کا خسرو پرویز ہلاک ہوا اور ان کا دارالخلافہ جو تھا وہ بھی رومیوں کے ہاتھے چڑھ گیا۔ پھر 8 ہجری میں مسلمانوں کو فتح مکہ ہوئی اور ادھر ان کی مقدس صلیب بیت المقدس پر غالب آ گئی۔ اللہ نے اس کے ذریعے جو مشرکین مکہ جو بڑے اینٹ رہے تھے ان کو بھی تنبیہ کر دی، اور مسلمان جن کے حوصلے کچھ پست ہو گئے تھے ان کے بھی حوصلے بلند کر دیے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا۔ اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 7 اور 8 فرمایا، دنیا کی محبت میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ اس سے آگے انہیں کچھ نظر نہیں آتا، آخرت سے بالکل بے خبر ہیں۔ اللہ نے آخرت کے بارے میں انہیں خبردار کرنے کے لیے پورا انتظام کر دیا ہے۔ انسان اپنے دل میں غور و فکر کرے اور اپنے بارے میں غور و فکر کرے تو اسے اخروی زندگی کے بارے میں شہادت ملے گی اور اس کا ثبوت ملے گا کہ آخرت ضرور وجود میں آئے گی۔ دوسرا یہ کہ نیکی اور بدی کا اس کو اختیار دے دیا گیا ہے، دونوں راستوں میں سے جو راستہ چاہے اختیار کر لے۔ تیسرا یہ کہ انسان کے اندر اخلاق کی حس پیدائشی طور پر رکھ دی گئی، جس کی وجہ سے وہ نیکی اور بدی میں امتیاز کرتا ہے۔ یہ 3 شہادتیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب انسان سے یہ پوچھا جائے کہ جو چیزیں اس کے مصرف میں دی گئی تھیں اور جس کا اختیار اسے تھا ان کو اس نے کس طرح استعمال کیا۔ یہ بھی اخروی زندگی کی دلیل ہے کہ ہر چیز ایک وقت مقررہ کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، کسی چیز کی کو بھی ہمیشگی نہیں، ہر چیز اپنی مدت کے ساتھ ختم ہو جائے گی اور ایک مقصد کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، بے مقصد نہیں۔ جو شخص غور و فکر کرتا ہے وہ اللہ سے ملاقات پر ایمان لے آتا ہے، جو غافل رہتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ آگے آیت نمبر 9 سے 12 ان آیات میں تاریخی ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ دنیا میں جن قوموں نے آخرت کا انکار کیا یا اخروی زندگی کے بارے میں بے خبر ہو کر رہیں، آخرت کے انکار کی وجہ سے وہ برائیوں میں مبتلا ہوئیں۔ اخلاقی بگاڑ کا لازمی نتیجہ تباہی ہے جس سے وہ بچ نہیں سکیں۔ جو بھی آخرت کا انکار کرے گا وہ عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ نے تو اپنی مہربانی سے رسول بھیج کر ان کو سیدھے راستے سے خبردار کرنے کا انتظام کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی غفلت سے رسولوں کا انکار کیا اور عذاب کا شکار ہو گئے۔ برائی کا لازمی نتیجہ تباہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جس نے پہلی بار پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں، اور اس کو کفار اور مشرکین بھی مانتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہ نامعقول بات یہ کرتے تھے کہ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، وہ یقیناً دوبارہ بھی پیدا کرے گا اور سب اس کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہوں گے، اور مجرم بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ مجرمین سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دنیا میں چوریاں ڈاکے ڈالے، اور وہ بھی جو آخرت پر ایمان نہیں لائے، آخرت سے غافل رہے اور اپنی منمانیاں کرتے تھے اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ جب وہ آخرت میں ایک دم جی اٹھیں گے تو حیران اور ششدر رہ جائیں گے، حواس باختہ ہو جائیں گے، زبان بند ہو جائے گی، صدمہ ہوگا اور سخت مایوسی ہوگی۔ آیت نمبر 13 ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک ان کی سفارش نہیں کریں گے۔ شریکوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ملائکہ، انبیاء، شہداء، صالحین، جن کو مشرکین خدائی صفات اور اختیارات کا حامل سمجھ کر پوچھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ وہ قیامت کے دن ان کو صاف کہہ دیں گے کہ تم یہ سب کچھ ہماری مرضی اور تعلیم و ہدایت کے خلاف کرتے تھے، ہم اللہ کے حضور تمہاری سفارش نہیں کر سکتے۔ وہ ان کی سفارش سے صاف انکار کر دیں گے۔ دوسری قسم ان اشیاء کی ہے جو بے شعور یا بے جان ہیں، جیسے چاند، ستارے، سورج، درخت، پتھر اور حیوانات وغیرہ۔ مشرکین نے ان کو خدا بنایا، ان کی پرستش کی اور ان سے دعائیں مانگی۔ ظاہر ہے قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی ان کی سفارش نہیں کرے گا۔
تیسری قسم ان بڑے بڑے مجرمین کی ہے جنہوں نے خود کوشش کر کے مکر و فریب کے جال پھیلا کر یا طاقت استعمال کر کے دنیا میں خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کروائی، بالواسطہ یا بلا واسطہ، مثلاً شیطان، جھوٹے مذہبی پیشوا اور جابر اور ظالم حکمران۔ قیامت کے دن وہ خود عذاب میں گرفتار ہوں گے اور ان کی یہ کوشش ہوگی کہ اپنا عذاب بھی مریدوں پر ڈال دیں۔ قیامت کے دن مشرکین پہ یہ حقیقت کھل جائے گی کہ ہم نے ان کو خدائی میں شریک کر کے غلطی کی۔ آیت نمبر 17، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ، تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو اللہ کی تسبیح کرو، یعنی نماز پڑھو، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو۔ وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین سے نکالے جاؤ گے، اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو۔ جہاں ان آیات میں فرمایا کہ اللہ کی تسبیح کرو، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے ان کمزوریوں، نقائص اور عیوب سے پاک ہونے کا اظہار کرنا ہے جو مشرکین نے شرک کر کے اللہ کی طرف منسوب کی۔ پس اس اعلان اور اظہار کی بہترین صورت نماز ہے۔ ان آیات میں نماز کے 4 اوقات کی طرف صاف اشارہ ہے، فجر، ظہر، عصر اور مغرب۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں نماز کے 5 اوقات فرمائے گئے ہیں، وہ ہم پڑھ چکے۔ آیت نمبر 19 میں ہے کہ دن رات تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکال رہا ہے، اس لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔ اگلا رکوع آیت نمبر 20 سے 27۔ اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، ایک طرف تو حیات اخری کے مکان پر دلالت کرتی ہیں، دوسری طرف اس بات پر کہ یہ کائنات نہ بے خدا ہے اور نہ اس کے بہت سے خدا ہیں، بلکہ ایک خدا اس کا تنہا خالق ہے، مالک بھی وہی ہے، فرما روا بھی وہی، جس کے سوا انسانوں کا کوئی معبود نہیں۔ اس نے کمال حکمت کے ساتھ مٹی سے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر ایسی صفات رکھی کہ ان صفات کے حامل کروڑوں اور اربوں انسان پیدا ہو کر زمین میں پھیلے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کمال حکمت کے ساتھ مردوں کے لیے انسان کے جنس کی بیویاں بنائیں اور عورتوں کے اندر ایسی صلاحیت رکھی کہ شوہر اس کے پاس سکون حاصل کرتا ہے اور دونوں کے درمیان محبت اور رحمت رکھتی، محبت جس کے باعث وہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں، گھر بناتے ہیں اور پھر تمدن وجود میں آتا ہے۔ یہاں رحمت سے مراد ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنا ہے، پردہ ڈالنا ہے اور ایک دوسرے کے لیے رحیم، شفیق، ہمدرد اور وفادار ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے میاں بیوی میں محبت کے ساتھ رحمت بھی رکھ دی ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے محبت اور رحمت دونوں کی اشد ضرورت ہے۔ زمین و آسمان کی حیرت انگیز تخلیق اور طرح طرح کی بے شمار زبانوں کے علاوہ آوازیں بھی مختلف، 2 افراد کی آوازیں الگ الگ، رنگ مختلف، یہ اس بات کی شہادت ہے کہ ایک خالق حقیقی یہ سب کچھ کمال حکمت کے ساتھ کر رہا ہے۔ نیند انسان کی ایک فطری ضرورت ہے جو اللہ نے اس کے اندر پیدائشی طور پہ رکھ دی ہے، یہ اس کی کمال حکمت ہے۔ انسان چند گھنٹے کام کرنے کے بعد آرام کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور سونے کے بعد تازہ دم ہو جاتا ہے اور اس کے فضل یعنی رزق کے حصول میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جو غور سے سنتا ہے، ضد نہیں کرتا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ سارا نظام تنہا ایک خدا ہی چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے اس کو خوف بھی ہوتا ہے کہیں کہ یہ گر نہ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور پانی کی امید بھی ہوتی ہے کہ بارش ہوگی، فصلیں تیار ہوں گی۔ جن لوگوں کی عقل درست ہے، بیمار نہیں، وہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہ تو بے خدا ہو رہا ہے، نہ ایک سے زیادہ خدا اسے کر رہے ہیں، تنہا ایک خدا ہی اس کو کر رہا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ کے حکم سے، اس کی کمال قدرت سے زمین و آسمان وجود میں آئے اور پھر اس کے حکم سے قائم ہیں۔ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اس کو کوئی تیاری نہیں کرنی پڑے گی، ایک ہی آواز دے گا اور ہر طرف سے نکل کے سب جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے پہلی بار پیدا کرنا مشکل نہ تھا، دوبارہ پیدا کرنا بھی بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 28، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء
فیما رزقناکم فأنتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان کرتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں سے ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو، اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو۔ اسی طرح ہم عقل والوں کے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ان آیات میں خالص توحید پر دلائل دیے گئے ہیں۔ مشرکین یہ ماننے کے باوجود کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی مخلوق میں سے بعض کو اللہ کی صفات اور اختیارات میں شریک ٹھہراتے تھے، ان سے دعائیں مانگواتے تھے اور نیاز پیش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں تمثیل بیان کر کے اس شرک کی تردید فرما رہا ہے کہ تم اپنے مال میں تو اپنے نوکروں کو برابر کا شریک نہیں کرتے، انہیں اپنے مال میں تصرف کی اجازت نہیں دیتے، اور یہ کیسی دھاندلی ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں شریک ٹھہراتے ہو۔ آگے فرمایا کہ جو شخص نہ خود غور کرتا ہے نہ کسی کی بات سنتا ہے، اس کی عقل پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، وہ بھٹکتا پھرتا ہے، اور جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے سیدھے راستے پر چلنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور جو حق کو پسند نہیں کرتا اللہ اس کے لیے برائی کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 30 سے 32 میں فرمایا، مخاطب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے پیروکار، پس قائم کر، یعنی جب تم پر یہ حقیقت کھل چکی ہے اور تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کائنات کا اور خود انسان کا خالق، مالک اور حاکم اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، تو پھر تمہارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ دین اسلام کے لیے یکسو ہو جاؤ اور اسی فطرت پر قائم ہو جاؤ جس پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ تمام انسان اس فطرت پر پیدا کیے گئے ہیں کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی رب نہیں اور کوئی معبود نہیں۔ اگر اللہ کی بندگی نہیں کرو گے یا غیر اللہ کی بندگی کرو گے تو فطرت کے خلاف چلو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے مسلم پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے بعد میں یہودی یا عیسائی یا مجوسی وغیرہ بنا ڈالتے ہیں۔ آگے فرمایا، جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو بھول کر ایک دم اللہ کو پکارنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مصیبت سے مجھے صرف اس کائنات کا خالق ہی نکال سکتا ہے۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ انسان کے دل کی گہرائیوں میں توحید کی شہادت موجود ہے۔ جب اللہ اپنی رحمت سے اسے مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو پھر وہی اپنی فطرت کی خلاف ورزی کرنے لگ جاتا ہے، یعنی نظریں اور نیازیں جھوٹے معبودوں کے نام کی چڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں حضرت کی تو فعل سے یہ مصیبت ٹلی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ شرک کی نفی کر رہے ہیں اور اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اکیلا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ مصیبت اللہ نہیں ٹالتا بلکہ حضرت ٹالتے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی سند نازل کی ہے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ ہم نے اپنی خدائی کے اختیارات فلاں فلاں حضرتوں کو دے دیے ہیں، اب وہ تمہارے کام بنایا کریں گے؟ شرک کی نفی کی گئی ہے۔ شرک ناشکری اور نمک حرامی ہے۔ اس آیت میں انسان کی کم ظرفی اور تھوڑ دلی پر گرفت کی گئی۔ کم ظرف اور تھوڑ دلے کو جب دنیا میں کچھ دولت، طاقت اور عزت مل جاتی ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے۔ غرور اور خود پسندی کا نشہ اس کے اوپر ایسا چڑھتا ہے کہ نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے نہ خلق کا، اور جب کاروبار مندہ پڑ جاتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ذلیل حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ کفر و شرک سے انسان کے اخلاق پر کیا اثر پڑتا ہے اور ایمان باللہ کے اخلاقی نتائج کیا ہوتے ہیں۔ جو شخص سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھوں میں ہے، جسے چاہے دے۔ بندہ مومن کو جب کشادہ رزق ملتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں کشادگی سے خرچ کرتا ہے، اور تنگ دستی لاحق ہو جائے تو صبر کرتا ہے، امانت اور دیانت کو نہیں چھوڑتا اور آخر وقت تک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رشتہ داروں اور مساکین کو ان کا حق دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ خیرات دو، ان کا حق سمجھ کر دو جو تیرے مال میں شامل ہو گیا اور تیری آزمائش کے لیے تجھے ضرورت سے زیادہ مال دیا گیا ہے،
اور تیرا مالک دیکھ رہا ہے کہ تو ان کا حق پہنچاتا ہے یا نہیں۔ وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے حقوق ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 39۔ قرآن مجید میں یہ پہلی آیت ہے جو سود کی مذمت میں نازل ہوئی۔ اس آیت میں صرف سود کی مذمت کی گئی ہے۔ جیسا کہ قرآن کا قاعدہ ہے کہ جس چیز کو حرام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے پہلے ذہنوں کو تیار کیا جاتا ہے، پھر کئی برس بعد سود در سود سے روک دیا گیا۔ آل عمران کی آیت نمبر 130۔ پھر سود کی قطعی حرمت کے احکامات سورہ البقرہ کی 275 میں نازل ہوئے۔ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دینے سے اجر بڑھتا ہے۔ اس بڑھنے کی کوئی حد مقرر نہیں۔ جتنی خالص نیت ہوگی، جتنا جذبہ ہوگا، جس قدر طلب رضا الہی سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اس قدر اجر ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں ایک کھجور بھی دیتا ہے تو اللہ اس کو بڑھا کر احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 40۔ یہاں پھر کفار و مشرکین کو سمجھانے کے لیے توحید اور آخرت کا مضمون بیان کیا جا رہا ہے، یعنی یہ معبود جو تم نے بنا لیے ہیں، کیا انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ تمہیں کیا رزق دیتے ہیں؟ تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے؟ یہ تمہارا کام سنواریں گے؟ آخر تم نے ان کو معبود کیوں بنا لیا ہے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔ آیت نمبر 41۔ اس جنگ کی طرف اشارہ ہے جو اس وقت روم اور ایران کے درمیان ہو رہی تھی۔ فساد پھیل گیا تھا۔ لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے مراد ہے کہ وہ فسق و فجور اور ظلم، جو کفر و شرک اور دہریت کا عقیدہ اختیار کرنے اور آخرت کا انکار کرنے سے انسان کے اخلاق و کردار میں رونما ہوتا ہے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی سزا سے پہلے دنیا میں ان کے بعض اعمال کا برا نتیجہ اس لیے دکھاتا ہے تاکہ وہ کفر و شرک چھوڑ دیں اور آخرت پر ایمان لا کر اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت، اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض سے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں ٹپکتے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھتا ہے۔ یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہیں، نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر براہ راست دکھا سکتے ہو۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں دو قسم کی ہواؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ خوشخبری دینے والی ہوائیں جو بارش سے پہلے چلتی ہیں اور بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں۔ دوسری قسم کی ہوائیں جو جہاز رانی میں مدد کرتی ہیں۔ قدیم زمانے کی بات بانی کشتیوں اور جہازوں کا سفر زیادہ تر بعد موافق پر منحصر تھا، بعد مخالف ان کے لیے تباہی کا پیش خیمہ ہوتی تھی۔ فرمایا یہ اس کی رحمت ہے کہ بعد موافق چلتی ہے تاکہ تجارت کرو، رزق حاصل کرو اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔
اللہ تعالیٰ ایک بار پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے اور بیکار لا یعنی باتوں کے پیچھے چلنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں مردوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر مر چکے ہیں، جن کے اندر اخلاقی زندگی کے رمق بھی باقی نہیں رہی، جن کی بندگی نفس اور ضد اور ہٹ درمی نے اس صلاحیت کا ہی خاتمہ کر دیا ہے جو آدمی کو حق باز سمجھنے اور قبول کرنے کے قابل بناتی ہے۔ آیت نمبر 54، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق من یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا، اور جو کچھ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یعنی بچپن، جوانی اور بڑھاپا، یہ ساری حالتیں اسی نے پیدا کی ہیں۔ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی یعنی کہ قیامت کی گھڑی، تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہیں تھے۔ پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی اور نہ اس سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجرموں توبہ قیامت کے دن قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ ایمان اور عمل صالح سارے مواقع وہ دنیا میں ہو چکے، نجات کا وقت اب ختم ہو چکا، اب تو فیصلے کا وقت ہے۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی حق غالب آئے گا اور مخالفین سے ضرور انتقام لیا جائے گا۔ اور اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے یقین لوگ آپ کو ہلکا نہ پائیں۔ اس بات کا ثبوت تاریخ کی بے لاکھ شہادت مہیا کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر ویسے ہی بھاری ثابت ہوئے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے اخروی نبی کو بھاری بھرکم دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس میدان میں زور آزمائی کی، اس نے اسی میدان میں مات کھائی، اور آخر اس شخصیت عظمیٰ نے وہ انقلاب برپا کر کے دکھا دیا جسے روکنے کے لیے عرب کے کفر اور شرک نے اپنی ساری طاقت صرف کر دی اور اپنے سارے حربے استعمال کر ڈالے۔